جب ہم صوفیہ اکرام کے نزدیک جاتے ہیں، ولیوں کا دامن تھامتے ہیں، ان سے ہم تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے جب وہ ہمیں بیعت کرتے ہیں تو ہمیں وہ تحفتاً ہمارے دلوں میں اسم ذات اللہ کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ اسم ذات اللہ کیا ہے؟ اسم ذات اللہ جو ہے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اپنا ایک اسم عطا کیا، اسے کہتے ہیں صفاتی اسم۔ اللہ نے کسی کو یا رحمانوں کا اسم عطا کیا، کسی کو یا قدوسوں کا اسم عطا کیا، کسی کو یا رزاقوں کا اسم عطا کیا، کسی کو یا حیو یا قیوم کا اسم عطا کیا۔ اسی طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اسم عطا کیا ہے وہ ذاتی اسم عطا کیا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اسے کہتے ہیں اسم ذات اللہ، یعنی کہ وہ اسم اعظم عطا کیا ہے جسے اللہ ہو کہتے ہیں۔ کسی کو یا رحمانو، کسی کو یا قدوسو، کسی کو یا رزاقو، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے صفت تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی صفات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ذات تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی قرب، اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اسم عطا کیا ہے وہ ذاتی اسم عطا کیا ہے، اس اسم کو کہتے ہیں اسم ذات اللہ، یعنی کہ اسم اعظم اللہ ہو۔ اللہ کا یہ اسم جو ہے ذاتی اسم ہے اور یہ جلالی اسم ہے، اور اس کے لیے کسی کامل، کسی ولی اللہ کا اجازت اس اسم کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کسی کامل ولی اللہ کے ذریعے یہ اسم عطا کیا جاتا ہے اور یہ اسم اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ اسم ذات اللہ جب مرشد عطا کر دیتا ہے، دلوں کی اندر وہ انٹر کر دیتا ہے اسم ذات اللہ، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اسم ذات اللہ کو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کس طرح ملانا ہے، اور اس سے ملانے سے کیا ہوگا کہ اندر نور بنے گا، نور بنے گا۔ اللہ ہو کا اسم دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وہ سکھا دیتا ہے، عطا کرا دیتا ہے مرشد کامل، اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جب جاری ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا یوں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوگا کہے گا اللہ اکبر، پھر اس وقت دل کہے گا اللہ اللہ، پھر زبان سے وہ پڑھے گا قل هو اللہ احد، دل کہے گا اللہ اللہ، پھر وہ کہے گا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ۔ تو یہ ہو گئی مکمل نماز حقیقی، یعنی کہ جسم عمل کر رہا ہے، یعنی کہ سیدھی لفظوں میں کہا جاتا ہے زبان اقرار کر رہی ہے اور جسم عمل کر رہا ہے، اور یہ جو دل ہے، ہمارے روح جو ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گئی نماز حقیقی، اور یہ مومنوں کی معراج ہے۔ یہ مومنوں کی نماز ہو گئی، اور مسلمانوں کی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ مسلمان ہی ہیں، اور مسلمانوں کا نماز کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اور دل میں دنیا کی خیالات، بیوی بچے کاروبار کا خیالات، زبان سے اقرار قل هو اللہ احد، دل آٹے ختم ہیں تو کاروبار میں لاس ہو رہے ہیں، پھر زبان اقرار کر رہا ہے کہ اللہ الصمد، دل کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ، ڈیوٹی کو لیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی نماز ہے، یہ نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس نماز کو نماز صورت کہتے ہیں، اور وہ جو نماز تھی وہ نماز حقیقی تھی، جس کو مومن کی نماز، مومن کی معراج کہتے ہیں، اور وہ نماز میسر ہوتی ہے تو کسی ولی اللہ، صوفیہ اکرام کی صحبت اختیار کرنے کے بعد، یعنی کہ زبان بھی کلمہ پڑھ کے کفر توڑ چکا، اور دلوں نے بھی اللہ اللہ جاری اثاری کر دیا، یعنی کہ ہمارے اندر کی لطائف، ہماری روح بھی اللہ کا اسم کی بدولت اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کفر سے نجات پا گئی، اس کے بھی کفر ٹوٹ گئے۔
تو یہ ہے روحانیت اور علم طریقت، علم شریعت اور علم طریقت دونوں کو لے کر چلنے کا طریقہ، اور اس پر عمل پیرا رہنے کا مجرب ذریعہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا زبردست طریقہ جو صوفیہ اکرام ولی اللہ نے ہر مسلمانوں کو دیا، عطا کیا، اور ایک کامل بندہ، کامل مومن بنایا، اللہ والا بنایا، یہ تھا طریقہ۔ اور اس دور میں ہمارے مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی جو کہ ایک کامل ہستی ہیں، اللہ والے ہیں، یہ جو کچھ میں نے ابھی بتایا سیم یہی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، اور یہی طور طریقہ بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ قبول اجاز کا مسئلہ جس طرح یہ شیطان آدمی نماز پڑھتا تو اس کو روکتا ہے نا، جب شیطان کو گھر سے نکالتا ہے تو پھر وہ اسے فائٹ کرتا ہے۔ Just as when you pray and shaitan fights with you and it gives you a hard time, when you want Allah to be inside your heart, then shaitan will wage a war against you even more. کہ وہ مرید نہیں بناتے، وہ لوگوں کو یہ نسخہ دیتے ہیں۔ سرکار گوہر شاہی کہتے ہیں کہ یہ اقرار، یہ جو اجازت اس میں ذات اللہ ہے، مجھ سے لے لو اور آزما کر دیکھو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ تم پر اللہ مہربان ہو گیا، اللہ نے تم پر کرم کر دیا، اور اگر نہیں جاری ہوا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنا، اللہ کے راہ میں کوشش جاری رکھنا، لیکن اجازت لے لینا پہلے کسی اللہ والے سے، کسی مرشد کامل سے۔ تو ابھی ایسا مرشد کامل بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہیں خانقاہوں میں ملے گا، نہیں مزاروں پہ ملے گا۔ اگر ابھی اس دور میں اگر کوئی ایسی کامل ذات ہے، کامل ہستی ہے، تو وہ ہے ہمارے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی۔ آپ اس نعمت کو، اس نیاب شے کو جو اللہ نے نعمت ہمارے لیے عطا کیا ہے، سرکار گوہر شاہی کے جانب ہم لوگوں کو، ہر عام مسلمان کو اللہ عطا کر رہا ہے۔ آپ بھی اجازت طلب کریں۔ اجازت حاصل کرنے کے لیے نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس نمبر پر ہی واٹس اپ کریں، میسج کریں، اور اجازت کے لیے حامی بھریں، تیار ہوں، آپ کو اجازت دی جائے گی۔ سرکار گوہر شاہی جیسی ہستی سے آپ جڑ جائیں گے، اور سرکار نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارا اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک کہ تمہارے اندر رحمان جاگ نہ جائے۔ شیطان کا جو حرکتیں ہیں، لطیفہ نفس کی حرکتیں ہیں، جب تک وہ اس میں کمی نہ آ جائے اور رحمان جاگ نہ جائے، اس وقت تک میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ سرکار گوہر شاہی کا وعدہ ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی نے لاکھوں کو نوازا ہے، آپ بھی آزما کر دیکھیں، آپ بھی آزما کر دیکھیں۔